کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے۔ تو سب کی بخشش کی جب دعا ہو گئی تو سارے یہ بخشے بخشائے لوگ جب تیری بارگاہ میں اتنے آ گئے ہیں اس ایک بندے کے لیے، تو پھر اس کے حق میں پھر ان کا آنا قبول کر لے۔ تو دعا سے بڑھ کر یہ ایک سفارش بھی ہے۔ اور پھر اس مجمع میں نہ معلوم کچھ ایسے لوگ اللہ پاک کی طرف سے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، 2-4 ہی ایسے آ گئے ہوں کہ جن کی وجہ سے سب کی سفارش قبول ہو جائے۔ جیسے کہ 6 ایسے بندے جن کا حج قبول کر لیا گیا تھا، ان کی وجہ سے 6 لاکھ کے مجمع کا حج اللہ پاک نے قبول کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کے حج مسترد ہو گئے تھے۔ صرف ان 6 کی اللہ نے لاج رکھتے ہوئے 6 لاکھ کے حج کو قبول کر لیا۔ تو اسی لیے مجمع کے اندر یہ برکت ہوتی ہے، اجتماع میں، جماعت کے اندر، کہ 2-4 بندوں کی وجہ سے سب کی عبادت قبول ہو جائے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جس کے لیے نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، جس کے لیے شاید وہی اللہ کے ہاں اس مقام کا ہو کہ اس کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو بہرحال جنازے کی حقیقت دعا کی ہے، سفارش کی ہے۔ جنازے کے اندر دعا کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آخری 2 جز جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اس پر کبھی روشنی نہیں ڈالی، اس دفعہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے۔ جب ہم بخشش مانگ لیتے ہیں تمام زندوں کی، مرنے والوں کی، حاضرین کی، غائبین کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، تو پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا، کہ اے پروردگار اس کے بعد جسے ہم میں سے تو مزید زندگی دے، سارے زندہ ہی ہیں نا، اور مزید زندگی بھی ابھی ہمیں نصیب ہوئی ہے نا، تو یہ زندگی جو تو ہمیں دے فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام والی زندگی دے دے، اسلام والی زندگی دے۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جس کی موت کا وقت آ جائے، جس کو تو فوت کرنے لگے، فوت کرے، تو اسے ایمان پہ وہ موت دے دے۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ العبرۃ بالخواتیم حدیث کے الفاظ ہے کہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان نصیب ہو گیا، بات بن گئی، اور مرتے وقت محروم رہا تو ساری زندگی کی محنت اکارت ہو گئی۔ تو مرتے وقت یہ چونکہ موت کا منظر ہے، تو اس لیے ایمان اور اسلام 2 چیزوں کی بڑی اہمیت کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ایمان کے بغیر بات نہیں بنتی بھائی۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، یقین سے ہے۔ ایمانیات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، مجمل طور پہ مختصر ایمان کی حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا جیسے وہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفتوں کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام حکم قبول کیے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کر کے قبول کیا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت کہ اللہ اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفتوں کے ساتھ، تو ناموں اور صفتوں کے ساتھ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، علیم بذات الصدور ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، غفار ہے، قہار ہے، اور بے شمار جتنی اچھی صفات ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر چیز پہ اس کا کنٹرول اور اقتدار ہے، کوئی اس کے جو ہے اقتدار سے باہر نہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر جتنی بھی بڑی سے بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اس کے تصرف میں ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، ستارے، آسمان، سمندر، پہاڑ اور یہ نباتات، اشجار، سب کچھ اس کے تصرف میں، جس کے ساتھ جو چاہے جب کر ڈالے۔ اس لیے تفصیل کے ساتھ ایمانیات کو بتایا گیا، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ میں نے اپنے نظام کائنات کو چلانے کے لیے فرشتے رکھے ہیں، بنائے ہیں، اور اتنی تعداد میں ہیں کہ بیت اللہ کے محاذات میں بیت المعمور ہے، آسمانوں پہ فرشتوں کا قبلہ، اس کے طواف میں ہر وقت فرشتے لگے ہوئے جیسے اس قبلے کے طواف میں ہیں۔ فرمایا اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ
کہ جو ایک دفعہ طواف کر چکے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. اتنی تعداد میں فرشتے طواف کر رہے ہیں اس کا. اور ان فرشتوں پہ 4 بڑے جبریل امین اور اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، یہ 4 فرشتے جو ہیں ان کے ہیڈ ہیں اور باقی ان کے ماتحت ہیں. سارے چاروں کے الگ الگ شعبے ہیں. تو ان تفصیلات کے ساتھ فرشتوں پہ ایمان لانا اور کتب ہی اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا. ایمان لانے کا کیا مطلب کہ اللہ نے کتابوں کے اندر جو احکام بھیجے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، ان پہ عمل کرنا. اور رسول ہی اس کے رسولوں پہ ایمان. کتابوں کی تشریح، کتابیں چونکہ رسولوں پہ اتری ہیں، مسجدوں میں یا گھروں میں نہیں اتار دی گئی، رسولوں پہ آئی ہیں. تو لہذا رسولوں نے جو ان کتابوں کی تشریح کی ہے اور وضاحت کی ہے اور اس پہ عمل کا طریقہ سکھایا ہے، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اسی پہ عمل کر کے گزاریں گے. تو تمہیں ورسلی والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں. والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پہ ایمان لاتے ہیں. والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پہ ہمارا ایمان ہے. یہ تو ہو گئی ایمانیات میں. اور تو جب تک زندہ رکھے، زندہ رکھ اسلام پر. تو اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہوتی. تو نجات کے لیے ایمان شرط اور اسلام پہ زندگی گزارنا شرط ہے. بھائی ایمانیات کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. ایمانیات میں نے آپ کو گنوا دی ساری، ایمان مجمل اور مفصل کی شکل میں. اور اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں. کلمہ طیبہ زبان سے پڑھو، اللہ کی وحدہ لا شریک لہ ہونے کا اقرار کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سچا رسول مانو دل سے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 ارکان نماز کے بتا دیے گئے، اسلام کے بتا دیے گئے. یہ اسلام کہاں سے آیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے جو جتنا دین اتارا، دین جو ہے وہ پیغمبر لے کے آئے اور پیغمبر نے آگے دین سکھایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور صحابہ نے دین سکھایا آگے تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو، اور اس طرح سے نسلاً بعد نسلاً مجھ تک جو آج تک یہ دین پہنچا ہوا ہے، ایک سلسلے اور واسطے سے آیا ہے. یوں ہی اتر کے آسمانوں سے ہمارے پاس یہ دین نہیں آ گیا. اس لیے ہر بندے کو وہ دین اسلام قبول کرنا ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور آپ کی تشریحات کے ساتھ ہم تک پہنچا، پوری امت عمل کر کے اس کو دکھایا. آج ایک بندہ جو اٹھ کے اپنی طرف سے اسلام کی تشریحات شروع کر دیتا ہے اور وہ اس سے میل نہیں کھاتی جو صحابہ کرام نے بتائیں، تو وہ حق پہ نہیں ہے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. 73 فرقوں میں بٹنے والی امت کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول وہ نجات پانے والا پھر کون سا فرقہ ہے، اس کی نشاندہی کر دی جائے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ ہوگا جس پر میں گامزن ہوں، جس راستے پر اور میرے صحابہ گامزن ہیں. معیار قرار دے دیا اپنی ذات کو اور اپنے صحابہ کی ازواج کو، جو ہے کہ یہ ہے معیار، جو ان کے طریقے پہ چلے گا پوری زندگی گزار دے گا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ، وہ نجات پانے والے فرقے میں اپنے آپ کو سمجھ لے. اور جو اس سے ہٹ کے چلا گیا وہ اسلام سے محروم رہا ہے، ایمان سے محروم گیا وہ دنیا سے. تو بھائی ان 73 میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا اور آپ کے صحابہ کے اوپر، تو اسی کے لیے کہا گیا اہل السنت والجماعہ، کہ پیغمبر کا طریقہ، کیونکہ پیغمبر نے جو کچھ بتایا وہ وہی ہے جو اللہ نے ان پہ نازل کیا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنی طرف سے ایک بھی بات بتا کے نہیں گئے، بلکہ وہی جو اللہ نے ان پہ وحی کی انہوں نے آگے امت تک منتقل کر دی. اور پھر پیغمبر نے اپنے صحابہ کو آگے سکھا دیا. تو جماعت نے جس پہ عمل کیا
पैगंबर का तरीका जमात की शक्ल में जो जमात ने सीखा, जमात दर जमात आगे उम्मत को मुंतकिल किया, वो है अहले सुन्नत वल जमात। आजकल जो ये हम नाम ले रहे हैं कि जी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हकीकत में सारे अहले सुन्नत वल जमात कहलाएंगे तो तब निजात पाएंगे, वरना बात नहीं बनती। भाई सबका यही अकीदा है और नजरिया और दावा है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ। बात ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात का क्या मतलब कि ये दलील लेते हैं कुरान से, पैगंबर की सुन्नत से और सहाबा की अज़वाज से, इसके अलावा किसी और पे वो अमल करने के लिए तैयार नहीं। हम जो लोग हैं, हम कहते हैं कि हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, तो ये कोई अपने घर से दीन लेके नहीं आए थे। इन चार आइमा ने भी कुरान और सुन्नत की वजाहत की और उनकी वजाहत को आगे उम्मत के गिरोह ने कबूल कर लिया। जिन्होंने इस पे एतमाद कर लिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो दीन की तहकीक की, हमें उस पे एतमाद है, वो हनफी कहलाए। जिन्होंने इमाम मालिक की तहकीकात पे जो है एतमाद करके उनके तरीके पे अमल कर लिया, वो मालिकी कहलाए। और जिन्होंने जो है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात और ऐसी तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल की तहकीकात, वो शाफी और हम्बली कहलाए। आज को उठ के यूं कहे कि ना मालिकी हो, ना हनफी बनो, ना शाफी बनो और ना हम्बली बनो, बल्कि मुसलमान बनो, तो गलत कहता है, वो बकवास करता है। क्योंकि हनफी भी मुसलमान है, शाफी भी मुसलमान है, हम्बली भी मुसलमान है, मालिकी भी, ये मुसलमानों ही के सारे सच्चे गिरोह हैं। और यही है अहले सुन्नत वल जमात। इन्हीं ने दीन को समझा और इन्हीं ने आके दीन को रवाज दिया और आज तक मेरे और आप तक दीन ये पहुंचा हुआ है। एक हदीस में और बयान करता हूँ और बात को खत्म करूंगा कि हदीस के अल्फाज हैं, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, ये जमीन पे जितने टुकड़े हैं इनमें सबसे पसंदीदा टुकड़े अल्लाह ताला के यहाँ मस्जिदें हैं। व अबगदुहा अस्वाकुहा, सबसे ज्यादा नापसंदीदा टुकड़े अल्लाह को अस्वाकुहा, बाजार है। वजह कि मस्जिदों के अंदर दीन की बात होती है, बाजारों के अंदर शैतान की बात चलती है। जहां अल्लाह रसूल की बात चलेगी वो पसंदीदा टुकड़े होंगे। दीन जितना भी मेरे और आपके पास है वो मस्जिदों की बरकत से है। अगर ये मस्जिदें खत्म हो जाए, दीन खत्म हो जाए। भाई मस्जिदों की मिसाल से दीन आप और मुझ तक मुतारिफ हो रहा है। जब दीन मस्जिदों से निकलता है, मस्जिदों की तरफ लोग रुजू करते हैं, तो मस्जिदें को खुद ब खुद तो नहीं बोल रही, मस्जिदों के अंदर उलमा है, इल्म वाले हैं, वो दीन आपको सिखाते हैं। तो अब आपको जब दीन सीखना है तो इल्म वालों का भी इंतखाब करना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी कभी किसी ऐसे बंदे के सुपुर्द नहीं करते जो कहे मैं ड्राइवर हूं, जब तक आपको यकीन ना हो जाए, तसल्ली ना हो जाए कि वाकई ये लाइसेंस याफ्ता भी है और अमलन चलाता भी ठीक ठाक है। उसकी जो है ट्राई जब तक ना ले लेंगे उस वक्त तक आप उसको अपनी गाड़ी सुपुर्द नहीं करते। ये दुनिया की मामूली सी कीमती चीज गाड़ी आप किसी के सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं है, और दीन जैसी कीमती चीज आप ऐसे बंदों के सुपुर्द कर दें जिन्हें दीन की अबजद का भी पता नहीं है, तो बड़े ही अफसोस की बात होगी। फिर बड़े ही अफसोस की बात होगी। मैं तफरके वाली बात करने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख है, बड़ा ही दुख हुआ इस बात पर कि जब हमारी मस्जिदों के इन मिंबरों पे बैठ के लोग मसले बयान करने लगे और उन्हें दीन से जरा भी ताल्लुक ना हो और अवाम उन्नास भी जानते हो इन बातों को और फिर भी सरफे नजर करें, आंखें बंद करें, तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है। देखो मेरी बात एक बहुत मोटी सी बात आज मैं करने लगा हूं। सदाकात वाजिबात जो हैं, ज़कात, उशर और ये फितराना, ये बंदों को लगते हैं, इनसे कोई मस्जिद तामीर नहीं हो सकती, कोई मदरसा तामीर नहीं हो सकता, सड़क नहीं बन सकती, कुआं नहीं लगवाया जा सकता। जिस मुफ्ती से मर्जी लाके पूछ लो, किसी मसलक वाले से पूछ लो, कोई कह दे कि फितरानों के पैसे से कि 8 बंदे हैं जी घर के, आप 70 रुपए तो बनते ही होंगे एक बंदे के, तो 560 रुपए जो है आपके बन गए फितराना, तो एक बोरी सीमेंट के लिए आओ मदरसातुल बनात बना रहे हैं। ओ खुदा के बंदो, एक पूरे घराने के सदका फितर को आपने खारिज कर दिया, उन बेचारों का सदका फितर ना लगा, आप उन पे डाकू बन गए, आपने उनकी इतनी बड़ी इबादत को जाया कर दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। ऐलान सारा दिन होता रहता है
کہ لے آؤ جی اتنے بندے گھر کے حساب لگا دو، اتنا سیمنٹ بنتا ہے، اتنا بوریاں لا کے دے دو، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور زکات لے آؤ جی، رمضان کا مہینہ 70 گنا ثواب ہوگا آپ کو، اور لاؤ جی جو ہمیں سریا خرید دو اور ہمیں سیمنٹ کی بوریاں لا دو، آپ کی زکات ادا ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے سپرد آپ نے مسجدیں کر رکھی ہیں، اور پھر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کی گاڑی کا ڈرائیور بالکل ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی مرضی